बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शरीफ आरिफ हमीद भट्टी। ईरानी सदर पाकिस्तान 3 रोज़ा दौरे पर पहुंच गए। वजीर आजम पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान ने ईरानी सदर इल का खिताब किया। इस मौके पर तवक्को की जा रही है पाकिस्तान ईरान के साथ बिजली, गैस और पेट्रोल के मुआहदे करेगा और पाकिस्तान की आवाम को सस्ते दरों पर बिजली, गैस और पेट्रोल मुहैया करने से पाकिस्तान की इकॉनमी भी बेहतर होगी। यकीनन पाकिस्तान इस मौके पर अमेरिकी प्रेशर को नज़रअंदाज करके मुल्की मफाद में हुकूमत फैसला करेगी। नाज़रीन, याद रहे कि ईरान वाहिद मुल्क है जिसने इसराइल का फलस्तीन और गजा पर बमबारी में जहां 40,000 शहादतें की गई, जहां इसराइल ने मासूम बच्चों को, हस्पतालों को, स्कूलों को, राशन पहुंचाने वालों को बमबारी करके, मिसाइल हमले करके शहीद कर दिया था। लेकिन ईरान के एक सफारतखाने पर हमला किया तो ईरान ने इसराइल पर मिसाइल दाग दिए। उसका नुकसान कम हुआ या ज्यादा, ये तो बात की बात है, लेकिन कमो से कमो बेशतर किसी ने जवाब तो दिया। अब तो ये की जा रही है कि ईरान के साथ माजी में पाकिस्तान का गैस लाइन का मुआहदा था, वो अब उस पर पेशरफ्त होगी और मुल्क पर महंगाई बम गिराने वालों को, अमेरिका की तड़ियों और धमकियों को नजरअंदाज करके होगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, पीटीआई पाकिस्तान तरीके इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल बैरिस्टर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब और सदर ने बैरिस्टर गौहर अली ने 21 अप्रैल ज़िमनी इंतखाबात के नताइज को धांधला करार देते हुए मुस्तरद करते हुए जुमे वाले दिन तहरीकी एहतजाज का ऐलान किया। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पंजाब के सदर साबक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा उनका शेखुपुरा से हारा हुआ जवेद लतीफ हकीकत में हारा है। जितना वो हारे हैं उतना ही उनको यकीन है। उन्होंने कहा कि हमें अवाम ने मुस्तरद कर दिया गया, नवाज शरीफ का दोगला बयानिया हमें ले बैठा। नाज़रीन, हैरत वाली बात है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने पहली दफा 8 फरवरी को जो धांधले के जरिए फॉर्म 45 में रद्दो बदल करके 47 के जरिए जीत की, उसका एपिसोड दोबारा 21 अप्रैल को ज़िमनी इंतखाबात में डब्बे भरकर किया, जिसे मुस्तरद कर दिया। अब हम आ जाते हैं नाजरीन अपनी पहली स्टोरी पर। नाजरीन, आप जानते हैं कि इसराइली सदर ईरान के सदर 3 रोज़ा दौरे पर तशरीफ लाए और उनकी वजीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ, सदर पाकिस्तान आसफ अली जरदारी से मुलाकात हुई और दोनों मुल्कों ने मिलकर चलने का दावा किया और बहुत सी याददाश्तों पर दस्तखत हुए। गैर जानिबदार हलके कहते हैं कि पाकिस्तान ईरानी सदर की पाकिस्तान आमद के मौके पर पाकिस्तान को चाहिए, अगर पाकिस्तान को खुशहाल करना है, आईएमएफ की गुलामी से निकालना है और पाकिस्तान को एक इंडिपेंडेंट मुल्क बनाना है, तो ईरान के साथ जो पाइपलाइन का वादा था उसको पूरा किया जाए। ईरान से सस्ते दामों अगर पेट्रोल हम खरीदते हैं तो पाकिस्तान में 150 रुपया पेट्रोल की कीमत आ सकती है, गैस की कीमत आ सकती है, बिजली आधी से ज्यादा हो सकती है। इससे ना सिर्फ 25 करोड़ आवाम की जिंदगियों में आसानी होगी, बल्कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री भी इंटरनेशनल मार्केट का मुकाबला करने के लिए जल्दी करेगी। लेकिन देखना यह है कि अमेरिका हमेशा धमकी देता है, अगर ईरान से गैस ली, पाइपलाइन की, पेट्रोल लिया और दूसरा सामान लिया तो पाकिस्तान पर सैंक्शन लगा देंगे। देखना यह है कि अब मौजूदा हुकूमत, वजीर आजम शहबाज शरीफ और सदर आसफ अली जरदारी
ایرانی صدر کی پاکستان آمد پر امریکہ کے دھمکیوں کو نظر انداز کر کے ملکی مفاد میں ایران سے پیٹرول، گیس اور بجلی کو کم نرخ پر لے کر عوام کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کردار ادا کرتے ہیں، یا امریکہ کی مبینہ مدد سے بننے والی حکومت کمپرومائز کے تحت ان تین ایشوؤں کی بجائے مختلف معاہدوں پر غور کرے گی جو آگے دلی دور است ہے۔ ایران نے اس سے پہلے بھی پاکستان تک گیس پائپ لائن بچھا دی اور پاکستان کا بقیہ حصہ ہوگا۔ اگر یہ ایسے کرتے ہیں تو پاکستان ایک خوشحال ملک کی طرف جا سکتا ہے، لیکن امریکہ کی دھمکی کو نظر انداز ہوگا۔ ایران اور صدر پاکستانی وزیر اعظم اور صدر پاکستان دونوں ملکوں کے برادران تعلقات کی اہمیت کو سمجھا گیا ہے، اور اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ آصف علی زرداری نے بھی کہا ہے کہ انہیں صدر ایران کے صدر کا استقبال کرنا ان کے لیے آزاد ہے۔ دونوں ممالک مل کر خطے کو مسائل سے نبٹنے کے لیے کردار ادا کریں گے۔ ناظرین، یاد رکھے کہ اسرائیل کا جب افغانستان پر حملہ ہوا تو تمام اسلامی ممالک نے صرف زبانی جمع خرچ بیانات دیے، لیکن کوئی بھی عملی مدد نہیں کی۔ لیکن جب ایرانی سفارت خانے پر اسرائیل نے حملہ کیا تو اسرائیل نے وہاں سے میزائل داغے، اس کا نقصان کم ہوا یا زیادہ ہوا، لیکن دنیا نے کہا کسی نے جواب تو دیا ہے۔ کیا پاکستان آئندہ ایران کے ساتھ مل کے غزہ میں ہونے والے 40,000 سے زیادہ شہادتوں پر کوئی حکمت عملی بنائے گا؟ کیا مسلم امہ اکٹھی ہو پائے گی؟ کیا مسلمان ایک مٹھی بن کر اتحاد کر سکتے ہیں؟ اور سب سے بڑی بات، اگر پاکستان اس موقع پر فائدہ اٹھاتے ہوئے ایران سے بجلی، گیس اور تیل، جو بارہا میں کہہ رہا ہوں کہ مسائل ہی یہی ہیں کہ اگر پیٹرول سستا ملتا ہے تو 150 روپے لیٹر ہو جائے گا، اگر بجلی سستی ملتی ہے تو وہ 10 روپے یونٹ تک میکسیمم ہوگی، جو اب 70-80 روپے ہے۔ گیس سستی ملنے سے پاکستان کے عام شہریوں کی حالت زار بہتر ہو جائے گی، قوت خرید زیادہ ہو جائے گی، اور انڈسٹری ترقی کرے گی، اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھ جائے گی، جس سے ڈالروں کی بڑی تعداد میں آئے گا۔ لیکن اب ہماری حکومت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ امریکہ کی گیدڑ بکیوں کی آگے چلتا ہے۔ یاد رکھیں، رشیا اور ایران سے بھارت خود گیس اور پٹرول خریدتا ہے، لیکن پاکستان کو دھمکیاں جا رہی ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف اسرائیل کو ایک بہت بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا جب انہوں نے غزہ میں نہتے بچوں پر، عورتوں پر، بزرگوں پر، ہسپتالوں پر، سکولوں پر کیا، تو حماس نے جو اسرائیل پر حملہ کیا تھا اس کو روکنے کے ناکامی پر گزشتہ روز اسرائیل نے اپنی انٹیلیجنس چیف کو نوکری سے برخاست کر دیا ہے، نکال دیا ہے۔ انٹیلیجنس چیف کو، ملٹری انٹیلیجنس چیف کو اسرائیل نے حماس کا حملہ روکنے پر ناکامی پر مستعفی ہو گئے ہیں، نوکری سے نکال دیا گیا ہے۔ اگر ایک حماس کا حملہ اسرائیل کو گھٹنے ٹوکنے پر مجبور کرتا ہے اور وہ اپنے ہی آرمی چیف کو، اپنے انٹیلیجنس چیف کو نکالتے ہیں، تو کیا غزہ پر جو عوام کی نسل کشی کی جا رہی ہے، اگر پوری مسلم امہ مل کر جواب دے تو اسرائیل کا نام و نشان نہ ہوگا۔ لیکن اس کے لیے ہمیں IMF اور سپر پاوروں کی غلامی چھوڑنا ہوگی۔ پاکستان اور ایران کو اور دیگر اسلامی ممالک کو ملکی مفاد میں فیصلہ کرنا ہوں گے۔ یاد رکھیں کہ 6 ماہ سے زیادہ عرصے سے اسرائیل غزہ میں عوام کی نسل کشی کر رہا ہے، لیکن ایران نے اس کا جواب دیا ہے۔ اس موقع پر صدر پاکستان ان دونوں پہ بات ہے کہ اگر 3 مسائل حل ہو جاتے ہیں تو یقیناً پاکستان ترقی کے راستے پر گامزن ہو جائے گا، اور یہی اس ملک کی ترقی ہے۔ دوسری طرف ناظرین، خیرت والی بات ہے کہ مسلم لیگ نون نے ماضی سے 8 فروری سے سبق نہیں سیکھا اور 21 اپریل کو ایسی دھاندلی کی
کہ گجرات میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب، بیرسٹر گوہر اور پاک پنجاب بھر میں ایسی دھاندلی کی کہ الیکشن شروع ہونے سے پہلے مبینہ طور پر ڈبے بھر دیے گئے، جسے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے اور جمعے کو احتجاجی تحریک چلانے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا گجرات اور لاہور میں جس طرح کی دھاندلی ہوئی اور بعض پولنگ سٹیشن پر 30% سے کم ٹرن آؤٹ رہا اور جہاں دھاندلی اور ڈبے بھرے گئے، ٹھپے پہ ٹھپا لگایا گیا، سینکڑوں ویڈیو آپ کو نظر آ رہی ہیں، وہاں 90% سے زیادہ ٹرن آؤٹ رہا، آج تک ضمنی انتخابات میں نہیں ہوا۔ اس لیے حکومت پی ٹی آئی نے اسے مسترد کر دیا اور سنی اتحاد کونسل کی جانب سے انہوں نے کہا ہم اسے نہیں مانتے۔ ناظرین، یہ تو ہے کہ ہر الیکشن کے بعد دھاندلی کے الزام ہوئے، لیکن دھاندلی کو روکنے کے کبھی اقدامات نہیں کیے گئے۔ 8 فروری کو ایسا دھاندلا ہوا کہ ملک کی 70% عوامی رائے کو مینڈیٹ کو چوری کیا گیا اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کی حکومت بنائی۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ جمعے کو ہونے والا احتجاج کہاں تک جاتا ہے۔ دوسری طرف ناظرین، تعجب والی بات ہے کہ جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درینہ ساتھی تھے وہ بھی آج کل بڑے گرم جوشی سے برس رہے ہیں اور حکومت کو کہہ رہے ہیں یہ چوری کی حکومت ہے، جعلی حکومت ہے۔ میں مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے جو پی ڈی ایم کے صدر تھے، ہم اس کو نہیں مانتے، اس جعلی حکومت کو گرا کر رہیں گے، اس کے خلاف تحریک چلائیں گے، اور جعلی حکومت کو لانے والوں کے خلاف بھی انہوں نے طبلِ جنگ بجا دیا ہے۔ کیا مولانا فضل الرحمان اور آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی اور دیگر جو 6 جماعتی اتحاد بنا ساتھ مل کر چلیں گے؟ اس سے ہی مولانا صاحب ایکسپوز ہو جائیں گے۔ عموماً مولانا صاحب حکومت کو ترجیح دیتے ہیں۔ ناظرین، ایک طرف تو میں نے کہا کہ ایران کے صدر آئے ہیں جہاں سے بہت سے معاہدوں پر سائن ہوئے، لیکن اصل معاہدہ یہ ہے۔ دوسری طرف حیرت والی بات ہے کہ آج ایران کے صدر لاہور آ رہے ہیں جہاں عام تعطیل دے دی گئی ہے، چھٹی دے دی گئی ہے، لیکن گزشتہ رات اسپیشل چارٹرڈ پلین پر، اسپیشل پرواز پر مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اور اسحاق ڈار اپنے نجی دورے پر 5 روز کے لیے چین روانہ ہو گئے۔ کیا وہ اس لیے ایرانی صدر سے ملنے نہیں چاہتے کہیں امریکہ ناراض نہ ہو جائے؟ کیا ملکی مفاد کی زیادہ آپ کو دوسرے ملکوں کی پرواہ ہے؟ کیا ایک روز مزید رہ کر نواز شریف یہاں وہاں سے چین جا سکتے ہیں؟ یہ تو آنے والا دن ہی بتائے گا۔ اب وہ ذاتی پرواز پر چین چلے گئے ہیں۔ دوسری طرف ناظرین، اختتام پر آخر میں مسلم لیگ نون سخت انتشار کا شکار ہے۔ دھاندلی کی وجہ سے ان کا بیڑا غرق ہو گیا، عوام نے ان سے رخ موڑ لیا اور بانی پی ٹی آئی ان کے ذہنوں پر سوار ہے۔ آج بھی سائفر کیس پہ جو عمران خان کی ضمانت یقینی تھی اسے طاہری حربے سے تاخیر کی جا رہی ہے۔ توشہ خانہ میں ضمانت ہو چکی ہے بانی پی ٹی آئی کی، لیکن آج بھی اس کی بیل کی کل کی ڈیٹ ڈال دی گئی ہے۔ اگر جج صاحبان کے ریمارکس دیکھیں تو ایسا لگتا ہے وہ کیس ریکوائش کر دیا جائے گا۔ دوسری طرف جو نواز شریف کے اشاروں پر رانا ثناء اللہ صاحب بولتے تھے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، اور خصوصاً جوید لطیف صاحب، رانا ثناء اللہ نے اپنی تقریر میں اپنی ہی پارٹی کا بانڈا پھوڑ دیا ہے۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ ووٹ کو مزاحمت دو کا ہمارا بیانیہ تھا اور لوگ مزاحمت سے محبت کرتے ہیں، مگر ہم نے ووٹ کو عزت دو اور مزاحمت کا بجائے ڈیل کر لی، جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کے بانی عمران خان نے مزاحمت کرتے رہے، یہاں تک کہ ہمیں یقین نہیں تھا کہ وہ 8 ماہ جیل میں کاٹیں گے، اور عوام کی اکثریت ان کے ساتھ آ کر کھڑی ہو گئی۔ خود رانا ثناء اللہ نے کہا ماننا پڑے گا کہ بانی پی ٹی آئی نے مزاحمت کی اور 32 سال نواز شریف کی سیاست کو ناکام کر دیا۔ انہوں نے مزاحمت کی سیاست کی، مگر اس بار نواز شریف کی ڈیل ہماری شکست کی وجہ بنی۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کی مزاحمت ہمیں لے ڈوبی اور ہماری مفاہمت سے مجھے لگتا ہے کہ ان کی مزاحمت اور ہماری مفاہمت کے درمیان ہی کچھ ہے جس کی وجہ سے عوام نے ہم سے رخ موڑ لیا۔ سابق وزیر
दाखला राना सनाउल्लाह ने कहा कि पार्टी मीटिंग में मेरी राय थी कि इत्तेहादी हुकूमत नहीं बननी चाहिए इस दफ़ा, लेकिन मुफाहमत ने और केस ख़त्म की मुकम्मका बादियों नज़र में जो लगता है कि नवाज शरीफ ने अपने ख़ानदान के केस मुकम्मका करने के लिए जाली मैंडेट से 8 फरवरी के इलेक्शन को चोरी किया। और ये बात दोस्त नहीं, उन्होंने कहा कि इस मौके पर राना सनाउल्लाह ने कहा कि उन्होंने कहा कि मैं अपनी शिकस्त पर 10 बातें कर सकता हूं, लेकिन मैंने अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लिया क्योंकि लोग हमारे साथ नहीं थे। उन्होंने कहा जवेद लतीफ इलेक्शन से मुतल्लिक गलत कहते हैं, गलत बातें करते हैं और ज्यादती करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ इस इलेक्शन में। जितना मुझे यकीन है, राना सनाउल्लाह का कहना है कि अपने हारने का यकीन है, उतना ही जवेद लतीफ के हारने के सही होने का यकीन है। जवेद लतीफ का असल गिला है कि वो हार गए, लेकिन राना तनवीर जो खुद नून लीग के हैं, शेखुपुरा सैया मरीके से, वो क्यों जीत गए? उन्हें असल साड़ा ये है, राना सनाउल्लाह की बातों से बादिन साड़ा ये है कि राना जवेद लतीफ हार गए और राना तनवीर जीत गए। उन्होंने कहा कि सदर मुस्लिम लीग नून का कहना था राना तनवीर भी हार जाते तो, क्योंकि उनकी जवेद लतीफ से नहीं बनती, उनके तो जवेद लतीफ स्कूल में होते। मगर इनका दर्द समझता हूं, इनका दुख राना तनवीर को डी नोटिफाई होने से खत्म होने वाला है और जवेद लतीफ को वो बात करनी चाहिए जो दूसरा भी मान जाए। इस मौके पर उन्होंने अहम बात की। उन्होंने कहा कि मुझ पर केस माजी में कमर जवेद बाजवा ने हिलवन का डाला था। और तो और राना सनाउल्लाह ने अच्छी अच्छी बातें करते हुए भी यही कह दिया कि उनकी एक मीटिंग में साबिक आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा से तलखी हुई थी। कभी पांव पकड़ के हुकूमत लेते हैं, कभी 17 से 20 सीटें लेने वाले वफाक और पंजाब में हुकूमत बनाते हैं। वजीर दाखिला ने जवेद लतीफ की तो नफी की, लेकिन साबिक आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा पर कहा मेरी उनसे तलखी हो गई थी, क्योंकि कमर जवेद बाजवा ने मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने कहा कि मैंने उनसे कहा कि आपके मतहत अगर आपकी मर्जी के बगैर कोई ऐसा करता तो कोर्ट मार्शल हो जाता। जब हमारे दरमियान तलही बढ़ी, यानी कि राना सनाउल्लाह और कमर जवेद बाजवा साहब, तो आदम नजीर तारड़ और साद रफीक ने में आए और मामले से बच बचा कराया। नाज़रीन, ये वो सूरत हाल है कि जो पाकिस्तान में जदा और सजा का फैसला ना होने की वजह से ये हालात आ चुके हैं। क्या ईरान का दौरा पाकिस्तान में महंगाई की कमी का बायस बनेगा? अगर मुल्की मफाद में फैसला किया गया, अगर सुपर पावर को राजी करने की कोशिश की गई, तो शायद हमारी मुश्किलात आइंदा फ्यूचर में और बढ़ती जाए। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।